نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ تو بس دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم نے قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھنا۔ اگر آپ دیکھ لیں جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بتاؤ یہ قیامت کے دن حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب عذاب چکھو اس سبب سے کہ تم اس دن کو جھٹلاتے تھے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے برے نظریات کا تذکرہ فرمایا، قرآن مجید سے روکتے ہیں، اللہ کے نبی سے کے قریب آنے سے روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمائے ان کے اندر برائی اتنی سرایت کر چکی، ان کی طینت اور ان کی جبلت اور ان کی طبیعت اتنا بگڑ چکی ہے کہ اب اگر قیامت کے دن جہنم کو دیکھ بھی لیں اور اس کے بعد ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دے تو تب بھی وہی کام کریں گے جو اب کر رہے ہیں، جن کاموں سے ان کو روکا جا رہا ہے پھر بھی وہی کریں گے۔ ان کے اندر اتنا خرابی آ چکی ہے۔ آگے ان کے اس نظریے کا دوبارہ اعادہ فرمایا ہے کہ مشرکین خواہشات کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نظریہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ بس یہ تو صرف دنیا کی زندگی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نظریہ بیان فرمایا، کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہاں زندہ رہنا ہے، اس کے بعد زمانہ ایک ترتیب سے چل رہا ہے، لوگ جب مریض ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، دوبارہ اب تک نہ ہمارے آباء و اجداد اٹھے ہیں نہ ہم نے اٹھنا ہے، مزے کر لو دنیا میں۔ یہ اتنا غلط نظریہ ہے اور بری بنیاد ہے، جس بنیاد پر انسان وحشی بن جاتا ہے، جانوروں میں داخل ہو جاتا ہے، اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو جو یہ آخرت کا نظریہ دیا ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اس لیے ہمارے ہر حکم میں آخرت کی سوچ دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آخرت کی طرف متوجہ فرمایا۔ نماز کے لیے حکم ہے صلو صلاۃ مودعین، صلی صلاۃ مودعین، کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، اور اسی طرح ہر دن کو آخری دن کے سمجھ کر گزاریں، اور روزانہ موت کو یاد کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جو آدمی ہر وقت موت کے استحضار میں رہے اور آخرت میں اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش کرنے کا تصور رکھتا ہے تو وہ ظالم نہیں بنتا، وہ حرام نہیں کھاتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ ڈیٹھ نہیں بنتا، وہ اپنی طاقت پر غرور نہیں کرتا، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کا دیا ہوا سمجھتا ہے، اپنا کمال نہیں سمجھتا، خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتا۔ وہ لوگ تو سرے سے اس عقیدے کا انکار کرتے تھے آخرت کا، اس وجہ سے وہاں ظلم، زیادتی، بد امنی، بے سکونی اور بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، انتہائی برے فسادات اس میں تھے جو معاشرے کو خراب کیے ہوئے ہیں۔ وہ ایمان والے جو آخرت کا نظریہ تو رکھتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں، ان کے اندر بھی بڑی خرابیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذات کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ کثرت سے جو آدمی یاد کرتا ہے موت کو
تو آدمی لذات کے پیچھے نہیں پڑتا. جب آدمی آخرت کو بھولتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ کے احکام توڑنا شروع کرتا ہے. تو اس لیے گویا ہمیں ایک بہترین سوچ دی گئی ہے جس سے ہم انسانیت کے دائرے میں رہ سکتے ہیں، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کر سکتے. فرمایا ان کا نظریہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے بس، وما نحن بمبعوثین، تو ہم نے اٹھنا نہیں ہے، لہذا مزے سے کھاؤ پیو، خواہشات پوری کرو اور جو دل کرے وہی کام کرو، یہی دنیا ہے، اس کے بعد تو ہے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے فرمایا نہیں، صبر کرنا ہے، تیری ساری خواہشات قیامت کے دن پوری ہوں گی. وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں، ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں، اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، کبھی اس پر فنا نہیں ہے، ہمیشہ جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں ہے. یعنی انسان کی وہ اتفاقی خواہشات جو ہر انسان کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ قیامت کے دن کے لیے کیا ہوا ہے. تو ایمان والا جب آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اپنی خواہشات کو آخرت کے لیے چھوڑتا رہتا ہے. اور عقل مندی یہی ہے انسان کے لیے کہ وقتی جو نفع ہے اس کو موقوف رکھے، ہمیشہ کا نفع اور مستقل جو نفع ہے اس کے لیے صبر کر جائے. یہی انسان کی عقل مندی ہے. اور ان لوگوں کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ تو کہتے ہیں دنیا کی زندگی ہے بس، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے سے اللہ تعالیٰ براہ راست سوالات کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. براہ راست اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے یہ کام کیوں کیا، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہٹے گا. اللہ براہ راست پوچھیں گے. تو اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، اب بتا یہ قیامت کے دن حق ہے یا نہیں ہے، یہ اب اٹھنا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اب جنت جہنم ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت کہے گا بلا، کیوں نہیں یا رب، وربنا، اے ہمارے رب، بالکل واقعی یہ چیز یقینی ہے. تو خواہش تو کریں گے کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے، جس طرح پچھلی آیت میں ہے کہ اس دن کہیں گے یا لیتنا نرد، ہمیں کاش کہ دوبارہ لوٹایا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے. لیکن اس وقت واپس آنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، یہ تمہارا عذاب میں جانا یہ کوئی ظلم نہیں ہے. دنیا میں جو تم انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے، آیات کو جھٹلاتے رہے، آخرت کو جھٹلاتے رہے، یہ اسی کے سبب سے اور اسی کے نتیجے میں تمہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے. جو آخرت کا مستقل انکار کرتے ہیں تو ان کو تو ہمیشہ جہنم میں جانا ہے، اور جو آخرت کا یقین تو رکھتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ اگر چاہے گا تو بخشش فرما دے گا، ورنہ ان کے لیے بھی عذاب ہے، اور عذاب کا مزہ چکھ کر ایمان کی برکت سے ایک دن ضرور جنت میں جائیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ ہم بھی دنیا کو بھولے ہوئے، دنیا کی مستی میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. دنیا کے مزے لوٹنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ایک تفسیر میں ایک عالم نے یہ بات لکھی کہ ہمارا تجربہ ہے، غالباً انہوں نے کسی حدیث کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، مجھے وہ حدیث کا حوالہ یاد نہیں. فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے کسی فرد کو بھی خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اسی آدمی کو اس پر ایسا مسلط کرتا ہے کہ وہ اسی کے لیے دنیا میں عذاب بن جاتا ہے. تو دنیا کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ اسی دنیا کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے. وقالوا، مشرکین کہتے ہیں ان ہی نہیں ہے یہ الا حیاتنا الدنیا، مگر اس دنیا کی زندگی ہی، وما نحن، اور ہم نہیں مبعوثین اٹھائے جائیں گے. ولو ترى، اگر آپ دیکھیں، اذ اس وقت، وقفوا علی ربہم، جب اپنے رب کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا. قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ اب بات سچی نہیں ہے؟ قالوا، کہیں گے بلا، کیوں نہیں، بات سچی ہے. وربنا، اے ہمارے رب. قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا، چکھو تم، العذاب، عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے کہ تم انکار کرتے تھے آخرت کا.